پیغمبر اللہ کے محبوب نبی میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ دوم سسر رسول داماد علی مراد رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو بڑی رفعت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ابھی ابتدائی دور ہے اسلام کا، میرے آقا تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ 39 لوگ مسلمان ہو گئے۔ 39 کتنے؟ 39 یاد رکھیں، بولیں کتنے؟ 39 لوگ مسلمان ہو گئے۔ کعبہ کے اندر اور عرب کے بڑے بڑے کفار جن کے اندر ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے نام ہیں، سب نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، سب نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ یار 39 لوگ مسلمان ہو گئے، اگر دن بدن تعداد بڑھتی رہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ لوگ تو دن بدن کلمہ پڑھ رہے ہیں، دن بدن آقا کی غلامی میں جا رہے ہیں، کسی طریقے اس کام کو روکا جائے، کیا ہو کوئی ایسا کام کیا جائے لوگ کلمہ نہ پڑھیں، 40واں مسلمان نہ ہو اس سے پہلے کوئی پکا کام کرنا ہے۔ مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے گا نہ کوئی کلمہ پڑھانے والا ہوگا نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ایسا دلیر ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کرے گا؟ کون ہے ایسا میدان کے اندر آئے؟ ابو جہل کہنے لگا جو اللہ کے نبی کو قتل کرے گا، جو تبلیغ اسلام کے پھیلنے والے سلسلے کا کلا کما کرے گا، اسے تلوار بھی میں دوں گا اور بڑے انعامات اور اکرامات سے نوازوں گا۔ سب کے سر جھک گئے۔ عمر بن خطاب آگے بڑھے۔ اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب بڑے دلیر اور بڑے طاقتور بڑے بہادر انسان تھے، آپ کے خاندان کو عرب کے اندر مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے آپ آگے بڑھے، کہنے لگے میں محمد عربی کو قتل کروں گا، میں اللہ کے نبی کو قتل کروں گا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو کہنے لگا اے عمر فاروق، اللہ نے تجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، مجھے لگتا ہے تو ہی اللہ کے نبی کو قتل کرے گا۔ اے عمر ابن خطاب یہ میری تلوار لے جا اور اللہ کے نبی کا سر تن سے جدا کر دے، جو ہی واپس آئے گا تجھے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا، بڑے اکرامات سے نوازا جائے گا۔ ادھر میرے آقا نے دعا فرمائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ادھر حضرت عمر فاروق میرے آقا کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، ادھر میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ ابھی جہل بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ بھی جہل بن حشام اور حضرت عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر عمر بن خطاب تلوار لے کر حضور کی گردن اڑانے نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ ادھر میرے آقا نے دعا فرمائی۔ سفر کے دوران عمر بن خطاب کو نعیم بن زید ملے جو میرے آقا کے صحابی تھے، کہنے لگے اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ آج تیرے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، آج تیرا ارادہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، غضبناک ارادے ہیں تیرے، تلوار بھی تو نے فضا کے اندر لہرائی ہے، آج کدھر جا رہے ہو مجھے بتاؤ۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اے نعیم آج میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم کہنے لگے اے عمر بن خطاب زبان سنبھال کے ذرا بات کر، اگر تو اللہ کے نبی کو قتل کر دے گا اس کے صحابہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، اس کے خاندان والے تجھے نہیں چھوڑیں گے، اس کے کلمہ پڑھنے والے تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا، مجھے لگتا ہے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ نعیم بن زید کہنے لگے تو نے صحیح سمجھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، کہنے لگے اللہ کے نبی کو میں بعد میں قتل کروں گا، پہلے میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ جو ہی حضرت نعیم کو تلوار مارنے لگے حضرت نعیم بولے
کہنے لگے او عمر بن خطاب تو دلیر ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، اگر تو طاقتور ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، مجھے مارنے سے پہلے اپنے گھر چلا جا، گھر جا کے دیکھنا تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید دونوں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ پہلے گھر کی خبر لینا، تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ آپ غضبناک ہو گئے اور زیادہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، وہیں سے واپس پلٹے سیدھا بہن کے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آ رہی تھی اندر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب۔ بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر کہنے لگے اے فاطمہ تو میری بہن ہے نا، تجھے پتہ ہے ہمارے باپ دادا کا دین کون سا ہے؟ میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے سنا ہے تو اسلام لے آئی ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی اے بھائی واقعی تو نے سچ سنا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی اسلام لے آئی ہوں۔ جب بہن نے یہ کہا نا کہ میں اسلام لے آئی ہوں اور تیرا بہنوئی بھی اسلام لے آیا ہے، ہم دونوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا بہن کو لہو لہان کر دیا۔ آپ کے بہنوئی سعید آگے بڑھے، چھڑانے کے لیے جب آگے بڑھے عمر بن خطاب نے بہن کو چھوڑ کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں کو اتنا مارا دونوں لہو لہان ہو گئے۔ جب عمر بن خطاب مار کے تھک گئے، کہنے لگے اے میری بہن، اے میرے بہنوئی مجھے بتاؤ نا تم نے کلمہ چھوڑنا ہے یا نہیں؟ اب فاطمہ بنت خطاب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے، لیکن سن لے اگر ہماری بوٹی بھی کر دے گا ہم کلمہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ محبت دل کہہ چھوڑو یار سبحان اللہ، پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی پابندی نہیں ملک صاحب، ملک اوری بیٹھے ان کو مسئلہ ہوا ہے ذمہ دار ہیں، محبت دل سارے بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگی اے عمر بن خطاب ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ایمان نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے وہ قرآن تو دکھاؤ نا جو تم پڑھ رہے تھے، وہ کتاب تو دکھاؤ نا جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن کہنے لگی اے عمر بن خطاب بے شک تو میرا بھائی ہے لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، تو نجس ہے، ناپاک ہے، تو پلیت ہے، اس کو ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو بندہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا، ٹچ کرے گا، لا یمسہ وہ ٹچ نہ کرے، ہاتھ نہ لگائے، الا المطہرون پہلے وہ پاک ہو لے اس کے بعد ہاتھ لگائے۔ کہنے لگی اگر تو نے قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن کو تو نے پڑھنا ہے، پہلے غسل کر کے پاک ہو گیا۔ اتنے میں حضرت خباب جو اندر چھپے تھے باہر نکل آئے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی۔ جب عمر بن خطاب غسل کر کے آئے، بہن نے مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بہن کہنے لگی یا اللہ عمر بن خطاب کو ظاہری طور پہ غسل کرا کے پاک کرانا میرا کام تھا اور عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ غسل تو میں نے کرا دیا، اب اس کا ظاہر اسلام کی طرف لانا، اس کا دل پھیرنا مولا یہ تیرا کام ہے۔ عمر بن خطاب نے جب وہ صفات ہاتھ بھی لیے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا۔ کہنے لگے اے میری بہن مجھے بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، مجھے بھی اس آقا کی بارگاہ میں لے چلو جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے۔ اب حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر آقا کی
بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرے آقا حضرت ارقم کے گھر تشریف فرمائے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار بن کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، حضرت خباب بھی ساتھ ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اے حمزہ ہمیں لگتا ہے عمر کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے صحابہ تم گواہ رہنا، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو میں عمر کا استقبال کروں گا، اگر عمر کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو عمر کا سر تن سے جدا آج میں کروں گا۔ جب حضرت عمر قریب پہنچے صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، ادھر میرے آقا باہر نکلے، عمر کا استقبال کیا، عمر کا نہیں بلکہ میرے آقا نے اپنی دعا کا استقبال کیا۔ میرے آقا آگے بڑھے، عمر کو بٹھایا، عمر کی زبان بند ہو گئی، کب کبھی طاری ہو گئی۔ میرے آقا کہنے لگے اے عمر تو کس ارادے سے آیا ہے؟ اے عمر یہ کب تک خون خرابہ کرتا رہے گا، کب تک قتل و غارت کرتا رہے گا، اسلام کیوں نہیں لے کے آتا؟ عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تلوار کو پھینکا، سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک جتنے گناہ مجھ سے ہوئے یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، یا رسول اللہ آج مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے جبریل امین تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے کی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پتہ چلا کسی چیز کی مبارک دینا، کسی اچھی بات کی مبارک دینا یہ جبریل کی سنت ہے۔ جب عمر اسلام لے کے آئے نا تو سب سے پہلے جبریل تشریف لائے، کہا حضور بہت بہت مبارک ہو، آج عمر اسلام لے آیا ہے، آج عمر ایمان لے آیا ہے۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج فرش والے نہیں بلکہ آج عرش پہ بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے، جب ایمان لے کر آئے، مکہ کے اندر بات پھیل گئی، سارے کفار بڑے پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ان کو بے اطمینانی ہوئی، بے سکونی ہوئی کہ عمر آج اسلام لے آیا ہے، عمر آج ایمان لے آیا ہے۔ عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام کے اندر نیا دور پیدا ہو گیا، اسلام کے اندر مزید مضبوطی آ گئی۔ عمر کے اسلام لانے کے تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان ڈر کے عبادت کیا کرتے تھے کہیں کفار حملہ نہ کر دیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا، جب صحابہ نماز پڑھنے لگے چھپ گئے۔ عمر کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو؟ صحابہ کہنے لگے ہم عبادت کرنے لگے ہیں اللہ کی، ہم نماز پڑھنے لگے ہیں۔ عمر کہنے لگے تو چھپ کے کیوں عبادت کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے ہمیں کفار کا ڈر ہے کہیں وہ حملہ نہ کر دے۔ حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی، کہنے لگے اگر عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی چھپ کر نماز ہو، اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی چھپ کر نماز ہو تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عمر نے تلوار کو فضا میں لہرایا، کہنے لگے آج کے بعد او مکہ والو سن لو، آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں ہوگی، آج کے بعد چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، بلکہ آج کے بعد سرعام عبادت ہوگی۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر اور سب سے پہلے اللہ اکبر کی جو صدا ہے کعبے کے اندر وہ عمر فاروق نے لگائی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہے کوئی جو بچوں کو یتیم کرائے، اپنی بیویوں کا بیوہ کرائے، اپنی بہنوں کے سواگ اجاڑے؟ آئے ذرا آج عمر ایمان لے آیا ہے، آج پہلی نماز، آج پہلی عبادت عمر کے تلوار کے سائے کے نیچے ہوگی، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ پہلی نماز پڑھی گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کائنات کے اندر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جن کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، اللہ ان کو عزت اسلام کا صدقہ عطا فرمائے گا، لیکن عمر فاروق وہ ہستی ہے جس کے صدقے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا توجہ کریں کہ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے جن کو اللہ عزت عطا فرمائے گا
وہ اسلام کا صدقہ عزت عطا فرمائے گا. لیکن قربان جاؤں عمر فاروق تیری شان پہ. میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق وہ ہے، ہر کسی کو عزتیں اسلام کا صدقہ ملی، لیکن عمر فاروق وہ میرے آقا کا صحابی ہے جس کے صدقے اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا. بڑی شان ہے آپ کی، بڑا مقام ہے آپ کا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مدینہ شریف کے اندر بشر نامی ایک شخص ہے اور ایک یہودی، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. ایک منافق ہے، ایک یہودی ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے جو باہر سے اور ہو اندر سے اور ہو. اللہ ہمیں اندر باہر سے ایک فرما دے، بولو آمین. اللہ ہمیں باہر سے اور اندر سے ایک فرما دے، بولو سارے آمین. منافق وہ ہوتا ہے جو اندر اور باہر اور وہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے بڑا منافق تھا. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. منافق کہنے لگا یہودی کو چل تیرے سردار کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو اس نے فیصلہ کر دیا مجھے منظور ہے. یہودی کہنے لگا نا نا نا، میرے سردار کے پاس نہیں جاتے بلکہ تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں. بالآخر نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچے، اپنی بات ساری سنائی. میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ یہودی حق پر تھا. اب منافق جو تھا اندر سے منافق تھا نہ، کہنے لگا میں مطمئن نہیں ہوں نبی کے فیصلے سے. چلتے ہیں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں. جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس مسئلہ لے کر پہنچے، آپ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب منافق ہوتا ہے، کہنے لگا میں مطمئن نہیں ہوں فیصلے سے، میں نہیں مانتا، چلو عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. دونوں جب عمر کی بارگاہ میں گئے، حضرت عمر کو یہودی کہنے لگا اے عمر فاروق پہلے میری گزارش سن لے، اس کا فیصلہ تیرے نبی پہلے میرے حق میں کر چکے ہیں. جب یہ بات یہودی نے سنی، جب یہ بات میرے عمر فاروق کے کانوں میں پڑی، آپ جلال کے اندر آ گئے، غصے کے اندر آ گئے، اندر گئے، تلوار نکال کے باہر لائے، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا. کہنے لگے جو شخص میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار ایسے فیصلہ کرتی ہے، عمر کی تلوار ایسے فیصلہ کرتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت کو صحابہ سے محبت نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، کبھی تم نے کتاب اٹھائی ہو تو تمہیں پتا ہو، کبھی تم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تمہیں پتا ہو، کبھی کسی عالم دین کے پاس تم بیٹھو تمہیں پتا ہو. آج ہر بندہ کہتا ہے جی عمر فاروق کے دل میں محبت نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتاتا ہوں، میں نے تاریخ کو سٹڈی کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، علماء کے پاس بیٹھا ہوں. جتنی محبت اہل بیت کی میں نے عمر فاروق کے دل میں دیکھی ہے، اتنی میں نے کسی کے دل میں نہیں دیکھی. اب سنیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، سونا آیا، جواہرات آئے، ہیرے آئے، اور بی بی شہر بانو بھی تشریف لائیں. مال غنیمت تقسیم ہو گیا، بی بی شہر بانو بچ گئیں. اب لوگ کہنے لگے کہ بی بی کس کے حصے میں جائے گی، یہ ایران کی شہزادی کس کے حصے میں جائے گی. لوگوں نے کہا اے عمر فاروق اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیں. آپ نے کہا اگر یہ ایران کی شہزادی ہے تو میرے شہزادے کے حق میں نہیں جائے گی بلکہ مولا علی کے شہزادے کے حق میں جائے گی. اللہ اکبر. آپ نے کہا یہ ایران کی شہزادی ہے، میرے شہزادے کے حق میں نہیں بلکہ مولا حسین پاک کے حق میں جائے گی. آپ نے مولا حسین پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے حسین پاک میری گزارش کو قبول فرمائے، اس ایران کی شہزادی کو قبول فرمائے. میرے پاک حسین نے شہزادی کو قبول فرمایا، نکاح ہو گیا. حضرت بی بی شہر بانو کے بطن عطر سے حضرت امام زین العابدین تشریف لائے. قیامت تک جتنے بھی سید آئیں گے سارے امام زین العابدین کی اولاد سے آئیں گے، اور جب تک سید قائم رہیں گے میرے مولا عمر فاروق کا نام بھی قائم رہے گا.
لوگ کہتے ہیں عزت نہیں کرتے صحابہ، لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت نہیں کرتے، تمہیں کیا پتا ہے محبت کیسی؟ تم نے تو نہ کبھی صحابہ کی تاریخ کو پڑھا، نہ تم نے اہل بیت کی تاریخ کو پڑھا، بس موبائل پہ جو دیکھا اس کو مان لیا۔ نا مسئلہ جو بھی دیکھو سب سے پہلے کسی عالم دین سے رابطہ کرو، اس سے تصدیق کرو، اگر وہ تصدیق کرے تو ٹھیک ہے ورنہ یقین نہ کرو۔ مصر سے شام سے لوگ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، ضروری میٹنگ کے ذریعے آئے، کچھ ضروری بات کرنی تھی، بہت سارے لوگ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پہرے دار کھڑا کر دیا، کہنے لگے اے بیٹا جو بھی آئے اسے اندر نہ آنے دینا، ضروری میٹنگ چل رہی ہے۔ اتنے میں مولا حسن پاک آ گئے، کہنے لگے اے عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کہاں ہے؟ خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ بیٹا کہنے لگا ضروری میٹنگ چل رہی ہے اندر، لیکن انہوں نے اندر آنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اے حسن پاک اگر آپ اندر جانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ کہنے لگے نا تو خلیفہ کا بیٹا ہو کے دروازے پہ کھڑا ہے، میں کیوں اندر جاؤں؟ میں ظہر میں مل لوں گا، میں بعد میں ملاقات کر لوں گا۔ مولا حسن چلے گئے، جب میٹنگ برخاست ہوئی مولا عمر فاروق تشریف لائے، کہنے لگے اے بیٹا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے مولا حسن پاک آئے تھے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ کہنے لگے پھر تو نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا آپ اندر جا سکتے ہیں، ویسے اجازت نہیں ہے، لیکن وہ واپس چلے گئے، کہنے لگے میں زور میں مل لوں گا۔ آپ جلال میں آ گئے، بیٹے کو کہنے لگے اے بیٹا تو نے اچھا نہیں کیا، نماز کے لیے نہیں گئے۔ مولا حسن پاک کی بارگاہ میں چلے گئے، کہنے لگے جی بیٹا حکم فرمائے کیا کام تھا؟ کہنے لگے میں آپ کو بعد میں بھی مل لیتا نماز میں، آپ کیوں یہاں پہ آ گئے؟ کہنے لگے یہ قانون لوگوں کے لیے ہے، اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے، یہ قانون اور لوگوں کے لیے ہے، مولا علی کے شہزادوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین آپ کا بیٹا بھی تو دروازے پہ کھڑا تھا نا، اگر میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اے حسن بیٹا تیری ماں جیسی اس کی ماں نہیں ہے، تیرے باپ جیسا عبداللہ بن عمر کا باپ نہیں ہے، اور تیرے نانے جیسا عبداللہ بن عمر کا نانا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا امامہ اتارا، اپنی پگڑی اتار کے قدموں میں رکھ دی، کہنے لگی اے امام حسن میری بات کو توجہ سے سنیے، میرا نام عمر فاروق ہے، اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت عطا فرمائی ہے۔ اے بیٹا میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، مجھے لوگ اونٹ چرانے والا کہتے تھے، آج اگر اللہ نے مجھے یہ دستار یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں یہ تیرے نانا کا دیوا صدقہ ہے۔ اور میں تو اونٹ چرانے والا تھا، اگر آج یہ عزت کی دستار میرے سر پہ ہے۔ پاکستان تقریباً پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، 5.25 لاکھ مربع میل پہ ہے، میری معلومات کے مطابق کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اور آخری بات کرتے ہیں، بات کو مکمل کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے میں کیا شان بیان کروں حضرت عمر فاروق کی؟ آپ ذرا دل کے ساتھ سنیے گا، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں وہ واحد صحابی ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ وہ دو شخص ہیں کہ ہر بندہ جنت کا طلبگار ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، لیکن یاد رکھیں جنت میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، دن محشر اٹھنا پڑے گا، اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنت ملے گی۔ لیکن یہ دو وہ واحد صحابی ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے ظاہری طور پہ وفات کے بعد اور حساب سے پہلے میرے اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر سے ممبر تک ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی ٹکڑے میں یہ دونوں صحابہ مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حقیقی فیض عطا فرمائے۔ کافی سارے ماشاءاللہ دوست دور دراز سے آج جمعہ پڑھنے تشریف لائے، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے دور سے آج بالخصوص ہمارے یہ اجمیری ساؤنڈ والے، نصیریہ ساؤنڈ والے اور میڈیا کے دوست آئے، اللہ آپ کا نا جو جہاں سے آیا قبول منظور فرمائے۔
تھوڑا جلدی تشریف لایا کریں تاکہ 2 بجنے سے 5-7 منٹ پہلے گفتگو ختم ہو جایا کرے تاکہ 2 بجے ہماری نماز جو ہے وہ کھڑی ہو جائے. 1:15 بجے تقریباً